ہم پر انگنت اور بے شمار نعمتیں ہیں، کسی ایک نعمت کو بھی ہم احاطے میں، شمار میں، گنتی میں نہیں لا سکتے۔ وہ رب ہمیں آنکھ نہ دیتا ہم اندھے تھے، کان نہ دیتا بہرے تھے، زبان نہ دیتا گونگے تھے، ہاتھ پاؤں نہ دیتا لولے لنگڑے تھے، عقل نہ دیتا پاگل تھے، صحت نہ دیتا بیمار تھے، مال نہ دیتا مفلس تھے۔ اس قسم کی بے شمار نعمتیں میرے رب نے ہمیں کیا کی ہیں؟ ادھر توجہ ہے، میرے رب نے ہمیں عطا کی ہیں۔ لیکن توجہ، ان تمام نعمتوں میں چاہے وہ نعمتیں روحانی ہوں، چاہے وہ نعمتیں جسمانی ہوں، جسمانی اور روحانی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اپنا نبی عطا کیا۔ یہ بولو سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شمار دلیلیں، میں صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے، لوگوں کوئی بندہ اپنا یار کسی کو نہیں دیا کرتا، یار بڑی دور کی بات ہے، یار کی نشانی بھی کوئی دوسرے کو نہیں دیتا۔ میرا ایک بے تکلف دوست میرے پاس بیٹھا، اس کے بازو میں گھڑی بندھی تھی، وہ گھڑی مجھے بڑی پسند آئی۔ میں نے اسے کہا یار یہ گھڑی تم مجھے دے دو، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ کو اس سے مہنگی گھڑی دے دوں گا، اس سے اچھی گھڑی دے دوں گا، یہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یار مہنگی جو دینی ہے تو یہی دے دو، یہ کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے میرے یار کی نشانی ہے، یار کی نشانیاں کوئی کسی کو نہیں دیا کرتا، دنیا کا دستور ہے، یار کی نشانی نہیں دیتا۔ یار کیسے دے سکتا ہے؟ رب کا اپنے نبی کے امتیوں پر کرم دیکھو، رب نے اپنا محبوب کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ امتی ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے اس نعمت پر بھی رب کا کیا کیا کریں؟ شکرانے کے نفل پڑھ کے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے اپنے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، یہ بہت بڑی میرے رب کی نعمت ہے۔ اب سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے، پھر اور ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جو حضور کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، پہلی کسی امت کو نہیں ملی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی امتوں میں سے کوئی شخص رات کی تنہائی میں اگر گناہ کرتا، صبح ماتھے پہ لکھا ہوتا، گھر کے مین گیٹ پہ لکھا ہوتا رات کو اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا، اس نے شراب پی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ حضور کے صدقے ہم پہ رب نے کرم کیا، پوری رات بھی گناہوں میں گزرے، صبح ہونے سے پہلے 2 ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کر کے معافی مانگ لیں، رب کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھوا دوں گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں ہمیں ملی، پہلی کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ یہ امت عجیب امت ہے، اس امت کا تذکرہ میرے رب نے پہلی کتابوں میں کیا، پہلی امتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ اب 2 طرح کی امتیں ہیں، 2 جگہوں پر تذکرے ہیں، پہلی امتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں، اس امت کا تذکرہ پہلی کتابوں میں۔ لیکن تذکرے میں فرق دیکھو، پہلی امتوں کا ذکر قرآن میں جس جگہ آیا اللہ نے ان امتوں کے عیب بیان کیے، فلاں امت چوری کرتی، فلاں امت زنا کرتی، فلاں قوم جو ہے وہ لواطت کرتی، فلاں قوم بے حیائی کرتی، فلاں قوم بت پرستی کرتی، فلاں قوم ناپ تول میں کمی کرتی، کہیں قوم عاد، کہیں قوم سمود، کہیں قوم لوط، کہیں قوم شعیب، کہیں اصحاب ایکا، مختلف قسم کی قوموں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو جہاں بھی ذکر کیا ان کے عیب بیان کیے، ان کے کرتوت کھول کر بیان کیے۔ لیکن رب کا کرم دیکھو، پہلی امتوں کے عیب قرآن میں بیان کیے، نبی کی امت کا ذکر پہلی کتابوں میں جس جگہ کیا ان کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ پہلی امتوں کے عیبوں کو بیان کرنا، اس امت کے عیبوں پہ پردے ڈال کے اس کی خوبیوں کو پہلی کتابوں میں بیان کرنا،
یہ وہ نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں اس امت کو ملی، پہلی کسی امت کو نہیں ملی۔ آگے چلیے، یہ امت آئی تو دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اب جنت میں جب سب سے پہلے جانا تو اس کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا۔ اب جب حساب شروع ہوگا، اللہ اپنے نبی سے فرمائیں گے، اے نبی اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے، یا اللہ میری امت کا حساب شروع کرنا چاہتا ہے، میری درخواست ہے میری موجودگی میں حساب لے۔ یہ موجودگی کی درخواست کیوں دیں گے؟ اس میں بھی رحمت اور شفقت کا پہلو ہے کہ جیسے بیٹے کا ٹیسٹ ہو، باپ پہلو میں بیٹھا ہو، بیٹے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، بیٹے کا امتحان ہو، باپ موجود ہو تو بیٹے کا ہمت بڑھ جاتی ہے۔ حضور کہیں گے، یا اللہ تیری عدالت میں تو بڑے بڑے لرزہ بر اندام ہوں گے، میری امت کے گناہگار تیرے حضور پیش ہوں گے، حساب دینا مشکل ہوگا، میرے رحمت والے چہرے پہ نگاہ پڑے گی، میری امت کے گناہگاروں کا حوصلہ بھی بڑھ جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں میری موجودگی میں حساب لے۔ اللہ فرمائیں گے، نہیں محبوب، تیری امت کو دنیا میں بھی پردے میں رکھا، آج بھی پردہ داری کروں گا، ان کے پردے فاش نہیں کروں گا، میں ان کا حساب علیحدگی میں لوں گا، سب کے سامنے نہیں لینا چاہتا۔ اللہ جب یہ فرمائیں گے، حضور سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ میری امت کے گناہگاروں کا رب علیحدگی میں حساب لے گا، پتہ نہیں حساب دے پائیں گے یا نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ جب رب اپنے محبوب کو پریشان دیکھے گا، اللہ فرمائے گا، محبوب پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، میں آج تیری عزت کی قسم کھا کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تیرے امتیوں کے نامہ عمل میں اگر 2 گناہ نہ ہوئے، نمبر 1 میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، میری توحید میں ڈنڈی نہیں ماری، نمبر 2 لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں مارا، حقوق العباد میں ڈنڈی نہیں ماری، ان کے نامہ عمل میں 2 گناہ نہ ہوئے، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ لے کر آ گئے، مجھے تیری عزت کی قسم تیرے صدقے میں معاف کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں ہمیں ملی ہے، پہلی کسی امت کو نہیں ملی ہے۔ سب سے بڑی نعمت حضور ہیں، پھر کئی نعمتیں حضور کے صدقے میں امت کو ملی۔ میں نے 2-3 کا اشارہ کیا، میں نے آگے ذکر کرنا ہے کہ ایک وہ عظیم نعمت جو حضور کے صدقے میں ہمیں ملی، پہلی کسی امت کو نہیں ملی، اسے رب کا قرآن کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ رب کا قرآن۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی پہلی امتوں کو بھی تو کتابیں ملی، ہمیں بھی کتاب ملی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلی امتوں کو کچھ نہیں ملا، ہمیں ملا؟ پہلی امتوں کو بھی تو آسمانی کتابیں ملی۔ ہاں جناب، میں کہتا ہوں جو ہمیں ملا وہ ان کو نہیں ملا، انہیں کتاب اللہ ملی، ہمیں کتاب اللہ بھی ملی، کلام اللہ بھی ملا۔ کتاب اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، کلام کہتے ہیں جو اندر سے نکلا ہو۔ ڈاکٹر جو بولتا ہے وہ ڈاکٹر کے اندر سے نکلا، ڈاکٹر کا کلام۔ وکیل جو بولتا ہے وکیل کے اندر سے نکلا، وکیل کا کلام۔ عالم جو بولتا ہے عالم کے اندر سے نکلا، عالم کا کلام۔ میرے رب نے جو تکلم کیا میرے رب کے اندر سے نکلا، وہ میرے رب کا کلام۔ اب پہلی امتیں نہیں جانتی تھی کہ میرے رب کے اندر کیا ہے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ ملی، کلام اللہ نہیں ملا۔ یہ امت جانتی ہے میرے رب کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں کتاب اللہ بھی ملی ہے، کلام اللہ بھی ملا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو حضور کے صدقے میں ہمیں ملی، پہلی کسی امت کو نہیں ملی، کہ ہمیں کلام اللہ ملا، کسی اور امت کو کلام نہیں ملا۔ اب توجہ کرنا، وہ جو میرے رب کے اندر سے نکلا وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ جو میرے رب کے اندر سے نکلا وہ کتنا پرتاثیر ہوگا، وہ جو میرے رب کے اندر سے نکلا وہ کتنا باکمال اور بابرکت ہوگا۔ رب کے اندر سے نکلا تو باکمال تھا، اور جس کے اندر گیا، کن کے اندر گیا؟ بولو نا یار، کن کے سینوں میں گیا؟ ان حافظوں کے سینوں میں گیا۔ وہ سینے کتنے با کمال، وہ حفاظ اور وہ وجود کتنے با کمال۔ وہ کلام جو رب کے اندر سے نکلا کتنا عظیم کلام ہے، کتنا پرتاثیر کلام ہے۔ میں نے ایک جگہ گفتگو کی، میں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظریہ ہے، قرآن کے معنی میں اثر
तर्जुमे में असर, तशरीह में असर, मफहूम में असर, मतलब में असर। ये तो हमारा अकीदा है ही। इससे आगे बढ़कर हमारा अकीदा और ईमान है कुरान के अल्फाज में भी क्या है, सारे बोलो जरा, कुरान के लफ्जों में भी क्या है, असर है। मैंने एक जगह ये बात की, एक खुशका टाइप बंदा खड़ा हुआ, उसने मुझसे सवाल किया, कहने लगा मौलाना मैं नहीं मानता कि कुरान के लफ्जों में असर होता है। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? कहने लगा इसलिए कि मेरी अकल नहीं मानती। तो मैंने कहा अपनी अकल का इलाज कर, कुरान पे एतराज मत कर। तेरी अकल नहीं मानती तो किसका इलाज कर? सारे बोलो भाई, अकल का इलाज कर, कुरान पे एतराज न कर। आजकल भी चंद पढ़े लिखे लोगों को ये ठोकर लगती है कि वो शरीयत के हर मसले को अकल का तराजू लेकर तोलना शुरू कर देते हैं। अकल में आएगा तो मानेंगे, अकल में नहीं आएगा तो अकल का इनकार नहीं, शरीयत का क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। याद रखिए पूरी तारीख इस्लामी में जितने लोगों ने ठोकर खाई और इस्लाम के साबित शुदा मसलों का इनकार किया, वो किसकी ठोकर लगी? अकल की ठोकर लगी, अकल की गुलामी की। मेरा ये मौजू नहीं, बस एक दो बातें कह के मैं आगे बढ़ता हूं। तवज्जो रखो, याद दिल पे लिख लो कि ये तयशुदा बात है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, क्या हम और क्या हमारी अकलें। बाबा याद रखो, हमारी अकल की जहां पर इंतहा होती है, मोहम्मद की शरीयत की वहां से इब्तिदा होती है। अकल के तरह